دو مہینے اقتدار سے دور رہنے کے بعد پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر نون لیگ کی حکومت کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ گزشتہ جمعے وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے اہم ملاقات کی اور اس ملاقات میں وزیر اعظم کی جانب سے پیپلز پارٹی کو وفاقی کابینہ میں ایک بار پھر شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی کے 8 وزراء مختلف قلمدان سنبھالیں گے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری ایک بار پھر وزیر خارجہ کے طور پر کابینہ میں شامل ہوں گے۔ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم بنانا بھی شاید اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے بلاول بھٹو زرداری کو مل کر آگے بڑھنے اور حکومت کا حصہ بننے کی پیشکش کی تھی، جس کی تصدیق وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے بھی کی ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کی جانب سے حکومت میں شمولیت کی خبروں کی تردید کے بجائے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی منظوری کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات کے اگلے ہی روز صدر مملکت آصف علی زرداری نے پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے گورنرز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا، جس کے تحت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی جبکہ بلوچستان میں مسلم لیگ نون کے گورنر تعینات ہو گئے۔ اس سے قبل پیپلز پارٹی صدر مملکت، سینٹ کے چیئرمین شپ اور قومی اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر شپ کے علاوہ صوبائی حکومتیں بھی حاصل کر چکی ہے۔ گویا وفاق میں حکومت نہ ہونے کے باوجود پیپلز پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہو چکی ہے، تاہم اپنی انتخابی مہم کے دوران اور الیکشن کے بعد بھی بلاول بھٹو زرداری دو ٹوک انداز میں نون لیگ کا ساتھ نہ دینے کا عزم ظاہر کرتے رہے ہیں اور حکومت میں شمولیت سے انکار کر چکے ہیں۔ پی ڈی ایم کی پہلی حکومت میں وزیر خارجہ رہنے والے بلاول بھٹو زرداری خود حکومتی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ صورتحال ہے اور اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فہد حسین صاحب، سیاسی امور کے تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر فرمائیے گا کہ جمعے کو وزیر اعظم اور بلاول بھٹو زرداری کی جو ملاقات ہوئی، اس میں وزیر اعظم نے ان سے درخواست کی کہ آپ کابینہ کا حصہ بنیں، تو اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے آپ کی اطلاعات کے مطابق؟ شکریہ مسعود۔ دیکھیے، میرے خیال میں پیش رفت یہاں تک تو ضرور ہوئی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اب زیر غور ہے۔ اس وقت باقاعدہ طور پر کوئی کنفرم تو نہیں کر رہا، لیکن ذرائع سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو وہاں سے تو ہمیں یہی سننے کو آ رہا ہے کہ اس کے امکانات فی الحال روشن ہیں، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ بجٹ کے بعد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاید حکومت کا یا کابینہ کا حصہ بن جائے۔ کچھ نیگوسیشن ہو رہی ہے منسٹریز کے حوالے سے کہ 7 منسٹریاں ہوں یا 8 ہوں، وہ نمبرز بھی کچھ جو ہے وہ سامنے لائے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ممکنات میں تو شامل ہے۔ اور میرے خیال میں اس میں یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ جو نظام مسعود اس وقت ہمارے سامنے ہے، جس کو آپ ایک 1 پیج کا نظام کہیں، اس میں پیپلز پارٹی اگر کابینہ کا حصہ بنتی ہے تو اس نظام کو مزید استحکام ملتا ہے۔ تو ایک جو منطق ہے وہ یہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ میں اور بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ بالکل آف دا ریکارڈ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کابینہ میں نہ ہونے کی وجہ سے ان کی فیصلہ سازی، حکومت کی فیصلہ سازی، کابینہ کی فیصلہ سازی جو ہے وہ کہیں زیادہ ایفیشنٹ ہے اور تیز ہے اور کچھ حد تک بہتر بھی ہے۔ تو ایک خدشہ یہ ضرور ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بنتی ہے تو پھر وہ جو پی ڈی ایم کی جو پیچیدگیاں تھیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی کہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا تھا، اور اس میں بڑا سیاسی کیپٹل جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے اور کئی فیصلے نہیں بھی ہو پاتے، وہ خدشہ ضرور اس وقت اس حکومت کے میں کچھ حد تک موجود ہے۔ ٹھیک، اور ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ماضی قریب میں ہی، یعنی اسی دور میں الیکشن کے بعد بھی پچھلی جو پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی اس کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، تو اس کے بعد ان کی شمولیت اگر کابینہ میں ہوتی ہے اور وہ کابینہ کو جوائن کرتے ہیں تو جن پیچیدگیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو بہت آبویس ہو جاتی ہیں۔ پھر دیکھیے مسعود، ابھی جو آپ سنوا رہے تھے، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور پی ایم ایل این کے حوالے سے جو باتیں کر رہے تھے، بہت ساری باتیں تو وہ ہیں جو وہ اپنی جب کیمپین کر رہے تھے اس کی تقاریر میں کی، اور اس وقت تو میرے خیال میں یہ سمجھ بھی آتی تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے جب آپ الیکشن کیمپین میں ہیں تو آپ نے کسی پہ انگلی اٹھانی ہے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے، اور خاص طور پر جب پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں جو ہے وہ اپنی جگہ بنانا چاہ رہی ہے تو پی ایم ایل این کے اوپر تنقید کرنا تو ان کا بنتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا الیکشن کے بعد جو حکومت سازی ہوئی
تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رویہ مختلف تھا. تو میرے خیال میں اگر یہ محسوس ہوتا ہے پیپلز پارٹی کو کہ جی ان کے یہ مفاد میں ہے کہ وہ اس نظام کا حصہ بنے, وہ کابینہ کا حصہ بنے, تو وہ یہ جو کلمات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ اتنی زیادہ میرے خیال میں ان کی اتنا اہمیت جو ہے وہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کیا اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس کابینہ کا حصہ بنتی ہے تو ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ یہ نظام اب کئی سال تک چلے گا اور اس میں اتنا استحکام ہے کہ گڑبڑ نہیں ہوگی. تو اس تمام معاملے میں کیا یہ درست ہوگا کہنا کہ نواز شریف صاحب آن بورڈ ہیں, کیونکہ ان کے بہت ہی خاص جناب اسحاق ڈار صاحب, پہلے انہیں وزارت خزانہ کی قربانی دینی پڑی اور اب لگتا ہے وزارت خارجہ کی انہیں قربانی دینی پڑے گی. ان کے پاس ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ ہوگا جو کہ ایک بہت زیادہ میننگ فل عہدہ نہیں ہے. دیکھیے مسعود, میرے خیال میں اگر تو پاکستان پیپلز پارٹی واقعی میں کابینہ میں شمولیت اختیار کرتی ہے تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو وزارت خارجہ ہے وہ ظاہر بات ہے انہی کے پاس جائے گی, چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, ہنا ربانی کھر صاحبہ کا بھی نام اس حوالے سے آتا ہے, تو یہ تو ہوگا. لیکن میرے خیال میں اگر اس طرح کا ایک بہت بڑا سیاسی فیصلہ ہو رہا ہے دو جماعتوں کے درمیان, تو اس میں میاں نواز شریف صاحب کی جو اپروول ہے وہ بالکل 100% شامل ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک اور بھی جو ایشو ہے جو میرے خیال میں قابل ذکر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کو یا ان کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ یہ ان کا اب یہ ایک طریقے سے ان کی ایک رائے یہ بنتی جا رہی ہے کہ اقتدار تو ان کے پاس ہے لیکن اس اقتدار کو لینے میں ان کی سیاست جو ہے اس کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ حکومت کے اوپر بھی دبے الفاظوں میں کچھ تنقید جو ہے وہ اپنی جماعت کی طرف سے بھی ہوتی جا رہی ہے. تو یہ اس جماعت کے اندر مسعود ایک ٹینشن ہے اس وقت. کہنا قبل از وقت ہے کہ الٹیمیٹلی اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا, لیکن یہ فیکٹر ضرور ہے کہ اقتدار میں رہتے ہوئے پی ایم ایل این کی سیاست جو ہے وہ جو اس کو نقصان پہنچا ہے اس کو کیسے ریکور کیا جائے. ٹھیک. اور جب الیکشن ہو گئے تھے اور یہ شراکت اقتدار کی باتیں ہو رہی تھی, اس وقت بھی یہ باز گشت تھی کہ پیپلز پارٹی کسی مرحلے پر آ کر کابینہ کا حصہ بنے گی. تو یہ ایک پلان کا حصہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے فیز میں پیپلز پارٹی نے, کیونکہ بلاول صاحب کچھ بھی بیانات دیں, سوچ تو زرداری صاحب کی اور فیصلے زرداری صاحب کے ہی ہوتے ہیں. تو زرداری صاحب صدر مملکت بنے, چیئرمین شپ جو ہے سینٹ کی وہ حاصل کی پیپلز پارٹی نے, قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر, اس کے علاوہ 2 صوبائی حکومتیں حاصل کی, 2 صوبوں میں گورنرشپ حاصل کی. تو ایک سی بی ایم جو ہوتے ہیں دونوں پارٹیوں کے درمیان پھونک پھونک کے قدم رکھنا, وہ ایک مرحلہ مکمل ہو گیا. اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ شراکت اقتدار جو ہے وہ کابینہ تک ہو. تو یہ ایک پلان کا حصہ معلوم ہوتا ہے. مسعود میرے خیال میں یہ اس وقت پلان کا حصہ مجھے اس لیے نہیں لگتا کیونکہ جب حکومت سازی ہو رہی تھی فروری کے الیکشنز کے بعد, تو اس وقت معاملات جو ہیں وہ بڑے, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انسرٹن تھے, لیکن اتنا زیادہ کنسالیڈیشن آف پاور جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی. الیکشن کے اوپر بہت سارے سوال اٹھ رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکردگی تھی الیکشنز میں وہ بڑی حیران کن تھی, وہ سب کو نظر آ رہی تھی. تو اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ نظام کس طریقے سے چلے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے پتے ٹھیک کھیلے ہیں. انہوں نے اس سسٹم میں سے جو بھاری بھرکم چیزیں ہیں وہ تو حاصل کر لی, بالکل جس طرح بھی آپ نے نشاندہی کی. وہ جو اردو میں کہاوت ہے کہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں, تو وہ تو انہوں نے حاصل کر لیا. اب اگر وہ کابینہ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ایک طریقے سے اس کے اوپر ایک تڑکا ہے. اگر نہیں بھی ہوتے تو میرے خیال میں وہ بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے, اور اپنا اگلا الیکشن جب بھی ہو اس میں سندھ کو کنسالیڈیٹ کرنے کے بعد پنجاب میں اپنی انروڈز پیدا کرنے کے لیے. تو اگر فیصلہ ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ انہوں نے کابینہ میں شامل ہونا ہے تو یہ پری پلان نہیں تھا, یہ موجودہ صورتحال کو دیکھ کر ہوگا. اور اس سے میں کم از کم یہ اخذ کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ اب یہ نظام اور یہ حکومت جو ہے یہ کم از کم کچھ عرصہ ضرور چلے گی. بہت بہت شکریہ جناب فہد حسین صاحب, سینئر تجزیہ کار برائے سیاسی امور ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.